حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک برائی بدگمانی ہے، بدزنی ہے۔ خود ہی کسی کے بارے میں فرض کر لیا جاتا ہے کہ فلاں دو آدمی فلاں جگہ بیٹھے تھے، اس لیے وہ ضرور کسی سازش کی پلاننگ کر رہے ہوں گے یا کسی برائی میں مبتلا ہوں گے، اور پھر اس پر ایک ایسی کہانی گھڑ لی جاتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس سے رشتوں میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں، دوستوں کے تعلقات میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں، معاشرے میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13 کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچتے رہا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، اور تجسس سے کام نہ لیا کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی سے ذاتی تعلق میں بہتری کی بنیاد قائم رہے گی، اور اسی سے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ بعض لوگ بعض کے بارے میں بدزنیاں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ذلیل کیا جائے اور دوسروں کی نظروں سے گرایا جائے، اور اگر کسی جماعتی عہدیدار سے یا خلیفہ وقت سے اس کا خاص تعلق ہے تو اس تعلق میں دوری پیدا کی جائے، اور اکثر پیچھے ذاتی اناد ہوتا ہے۔ جب بدزنیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر تجسس بھی بڑھتا ہے، اور پھر ہر وقت یہ بدزنیاں کرنے والے اس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کسی طرح دوسرے کے نقائص پکڑیں اور اس کی بدنامی کریں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ محمود غزنوی کا ایک خاص جرنیل تھا، بڑا قریبی آدمی تھا۔ اس کا نام ایاس تھا، انتہائی وفادار تھا اور اپنے اوقات بھی یاد رکھنے والا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ میں کہاں سے اٹھ کر کہاں پہنچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو یاد کرنے والا تھا اور بادشاہ کے احسانوں کو بھی یاد رکھنے والا تھا۔ ایک دفعہ ایک مارکے سے واپسی پر جب بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے ایک جگہ پڑاؤ کے بعد دیکھا کہ ایاز اپنے دستے کے ساتھ غائب ہے۔ تو اس نے باقی جرنیلوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تو ارد گرد جو دوسرے لوگ خوشامد پسند تھے اور ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح اس کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے اور ایاز کی عیب تلاش کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ بادشاہ کو اس سے بدزن کریں۔ اپنی بدزنی کے گناہ میں بادشاہ کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوراً ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جس سے بادشاہ کے دل میں بدزنی پیدا ہو۔ بادشاہ کو بہرحال اپنے وفادار خادم کا پتہ تھا، بدزن نہیں ہوا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، آ جائے گا تو پھر پوچھ لیں گے کہ کہاں گیا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ کمانڈر اپنے دستے کے ساتھ واپس آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک قیدی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی نظر بار بار سامنے والے پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی، تو مجھے خیال آیا ضرور کوئی بات ہوگی، مجھے چیک کر لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ تو جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص جس کو میں قیدی بنا کر لایا ہوں ایک پتھر کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، تاکہ جب بادشاہ کا وہاں سے گزر ہو تو وہ تیر کا وار آپ پر چلائے۔ تو جو سب باقی سردار وہاں بیٹھے تھے، جو بدزنیاں کر رہے تھے اور بادشاہ کے دل میں بدزنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سب اس بات پر شرمندہ ہوئے۔ حوالہ خطبہ جمعہ 26 مئی 2006۔